آپ کی بارگاہ میں یہ عرض تھا، ہم اکثر سفر میں رہتے ہیں، ایدر ٹرین یا بس، جس چیز پر بھی ہم سفر کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کافی رش ہوتا ہے، ہمیں کھڑے بھی رہنا ہوتا ہے یا مشکل سے جگہ ملتی ہے۔ اس وقت ہمیں کعبہ شریف کی ڈائریکشن کا بھی پتہ ہوتا ہے اور کئی بار نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو ان سبھی کیسز کے اکارڈنگ آپ ہمیں ایک سمت بھرا طریقہ بتا دیں کہ ہم اس وقت نماز کس طرح ادا کریں۔ کیا اس وقت بھی سجدے کی حالت میں مطلب کچھ نہ کچھ پیشانی پر ٹچ ہونا چاہیے یا صرف اشاروں ہی میں ہی ہم نماز پڑھ لیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سفر جو ہوتا ہے اس سفر میں ٹرین کا ہے یا بس کا ہے، اور جو نماز کا احساس رکھتے ہیں وہ ظاہر ان کو فکر ہوتی ہے۔ اب بعض صورتوں میں تو پتہ ہوتی ہے کہ بھئی اس طرف قبلہ ہے، بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، پھر سجدہ کیسے کریں، رش بھی ہوتا ہے، کیا فرمائیں؟ شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور بہت سارے احکام میں جہاں پر اصل حکم پر عمل کرنا مشکل ہے وہاں اس سے نچلے درجے کے حکم پر جو ہے وہ عمل کرنے کا کہا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے اب قبلہ جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، صحیح، تو اب چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ مساجد وغیرہ سے اندازہ کر لیں کہ آپ کو مسجد سے پتہ چل جائے گا کہ مسجد کا رخ کس طرف ہے، محراب کس طرف ہے، تو قبلہ اس طرف ہوگا۔ یا وہاں پر موجود اس علاقے کے رہائشی کسی فرد سے جو ہے وہ آپ معلوم کر لیں۔ فی زمانہ تو اپلیکیشنز موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ قبلہ ڈائریکشن جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، تو یہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ قبلہ ڈائریکشن معلوم کریں۔ ٹھیک، اب اگر یہ ذرائع بھی دستیاب نہ ہوں تو پھر آپ کو اس بات کا کہا جاتا ہے کہ آپ تحری کریں، ایک گمان کریں کہ کس طرف قبلہ ہوگا، ٹھیک، اندازہ کریں جس طرف جس سمت کے اندر قبلہ ہونے پر زیادہ دھیان جمے اس سمت کے اندر آپ نماز شروع کر دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ صحیح، اب جیسے پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ قبلہ جانب مغرب ہے، تو اب اگر دن میں بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب سورج نکلا یہاں سے ہے اور غروب جو ہے وہ اس جگہ پر ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ اس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ مغرب کس طرف ہے اور اس طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ پاک و ہند میں ہر جگہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو یوں جو ہے وہ اندازہ ہو سکتا ہے، یا اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو جس چیز پر غالب گمان ہو کہ قبلہ اس طرف ہوگا اس صورت میں اس سمت کی طرف رخ کر کے آپ نماز جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب قبلہ رخ نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف جو ہے وہ گاڑی جا رہی ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ ٹرین کے اندر ہیں یا ہوائی جہاز میں ہی یا جہاں بھی ہے تو وہاں پر قبلہ رخ کی طرف ہی رخ کر کے آپ کو جو ہے وہ سمت کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ استقبال قبلہ جو ہے وہ شرط ہے نماز کے لیے۔ اب دوسرا کہا کہ سجدہ میں پیشانی پر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں لگ رہی، تو اگر تو آپ چلتی ٹرین میں یا چلتی بس میں نماز پڑھ رہے ہیں، جگہ موجود ہے کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر باقاعدہ نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، قیام بھی کریں گے، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ یوں ہی کریں۔ لیکن اگرچہ اس نماز کا اعادہ بعد میں واجب ہوگا، کیونکہ چلتی گاڑی کے اندر نماز ہے تو چلتی ٹرین یا بس میں جو نماز پڑھی ہے اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ صحیح، ہاں ہوائی جہاز میں پڑھی ہے تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا جبکہ وہ باقاعدہ کھڑے ہو کر کسی نے پڑھی ہو۔ اب اگر یہ ہے کہ بیٹھنے کی تو جگہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یا قیام کی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جتنا ممکن ہے اس طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کریں۔ مثلا کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے، بیٹھ کر نماز ادا کر لیجیے۔ اچھا بیٹھ کر پڑھنا ممکن جو ہے وہ ہے لیکن سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، آگے کوئی ایسی جگہ زمین والی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، تو اب ایسی صورت کے اندر سجدے کا اشارہ کریں گے۔ سجدے کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ سجدے کا اشارہ یہ ہے کہ رکوع میں جو ہے وہ گردن تھوڑی کم جھکائی جاتی ہے اور سجدے میں تھوڑی زیادہ جھکائی جاتی ہے، تو سجدے کا اشارہ فقط جو ہے وہ آپ کے سر سے ہوگا، سر جو ہے وہ جھکایا جائے گا۔ جسم کا جھکانا جو ہے وہ کمر کا جھکانا یا ہاتھ کا جو ہے وہ رکھنا یا جو ہے وہ سجدے کو جو ہے وہ پیشانی کو کسی چیز کے اوپر لگانا، یہ سجدے کے اشارے میں ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب حقیقی سجدہ ہوگا تو وہ یہ ضروری ہے کہ یا تو زمین پر ہوگا یا زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر ہوگا۔ صحیح، اگر اس سے زیادہ بلند کوئی چیز ہے تو اب اس پر سجدہ حقیقی نہیں ہو سکتا، اب سجدے کا اشارہ ہوگا، اور سجدے کے اشارے کے لیے پھر آپ کو سر کسی چیز پہ ٹکانا ضروری نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ اشارہ کافی ہے۔ ہاں بعد میں ان نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ ان نمازوں کو لوٹایا جائے گا، تو یہ جو ہے وہ لازمی طور پر کیا جائے۔
ہاں یہ ہے کہ اب نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ جن کی تو روزمرہ کی روٹین کے اندر یہ صورتحال ہے تو وہ سفر کے لیے ایسا جو ہے وہ وقت مناسب اختیار کریں کہ جس کے اندر دوران سفر جو ہے وہ نماز نہ آئے، تاکہ ان پریشانیوں سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ بہرحال اگر نماز کی کوئی بھی صورت ہو تو نماز ادا ضرور کرنی ہے، وضو نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر کے ادا کریں۔ الغرض کسی بھی حال میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے، نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ ٹرین میں جو نماز پڑھی اس کا اعادہ آپ نے فرمایا، تو کس طرح ہوگا؟ مکمل نماز؟ جی نماز تو مکمل سے مراد یہ ہے کہ جو فرض اور واجب پڑھا ہے اس کا اعادہ ہوگا، سنن و نوافل کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اب جو نماز جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے فرض اور واجب کی صورت کے اندر چلتی ٹرین کے اندر، اس کا اعادہ جو ہے وہ آپ واجب اعادہ کی نیت سے ہی کریں گے کہ اس کے اعادے کے طور پر جو ہے وہ اسے میں ادا کر رہا ہوں، تو اعادے کی نیت سے اس نماز کا اعادہ ہوگا۔ اب اگر مسافر تھے اور 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی تھی، قصر لازم تھی، تو اعادہ بھی قصر کا ہی ہوگا، 2 کا ہوگا۔ مقیم تھے اور 4 پڑھی تھی تو 4 کا ہی اعادہ ہوگا۔